اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ میں ہوں عرفان علی۔ آئی اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ضلع رحیمیہ خان کی تحصیل صادق آباد میں، جہاں قومی نشست NA 174 اور اس کے صوبائی ونگز PP 265، PP 266 اور PP 267 کی سیاست اور وہاں پر ہونے والی سیاسی جوڑ توڑ آج کے ہمارے ویلاگ میں زیر بحث ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین اکرام، ضلع رحیمیہ خان کی 6 قومی اور 13 صوبائی نشستوں پر مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے امیدواران کے انٹرویوز ہوئے۔ تو اس انٹرویو سیشن میں صادق آباد کے حلقہ NA 174 سے مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر سردار اظہر خان لغاری صاحب امیدوار ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ صادق آباد سے ایک اور قدور سیاسی شخصیت، سابق وفاقی وزیر رئیس منیر احمد صاحب NA 174 پر مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے حصول کے لیے انٹرویو دینے کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے۔ انٹرویو پینل کے سامنے بیٹھے رئیس منیر احمد صاحب کی تصاویر جب پبلک میں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں تو ضلع رحیمیہ خان خاص طور پر تحصیل صادق آباد کے سیاسی حلقوں میں اس کے بہت چرچے ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف رئیس منیر احمد صاحب NA 174 پر مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے خواہش مند ہیں، تو دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی نے اسی قومی حلقہ کے صوبائی ونگ PP 267 پر ان کے بیٹے رئیس نبیل احمد صاحب کو ایک مرتبہ پھر پارٹی کا امیدوار نامزد کر رکھا ہے۔ اب رئیس منیر صاحب صادق آباد کی قومی نشست NA 174 سے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے امیدوار ہیں اور ان کا بیٹا اسی قومی حلقہ میں شامل صوبائی حلقہ PP 267 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں۔ تو اس کو لے کر سیاسی حلقوں میں کچھ تعجب کا اور حیرت کا اظہار کیا گیا کہ بالفرض محال پاکستان مسلم لیگ نون رئیس منیر احمد صاحب کو NA 174 پر پارٹی ٹکٹ جاری کر دیتی ہے، تو ایسی صورت میں صوبائی نشست پر پھر ان کے بیٹے کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ کیا پیپلز پارٹی اس بات کو قبول کرے گی کہ صوبائی نشست پر ان کے نامزد امیدوار کے والد ان کی حریف سیاسی جماعت کے ٹکٹ پر MNA کا الیکشن لڑ رہے ہیں، جن کا تعلق ایک ہی گھر سے ہے؟ تو ایسی صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ اس بارے میں جب ہم نے تھوڑا پارٹی کے ذرائع سے رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس بارے میں پھر کوئی لمبی چوڑی سوچ نہیں رکھتی۔ یہ بات بہت واضح ہے کہ اگر رئیس منیر احمد صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے جا ملتے ہیں تو ایسی صورت میں رئیس نبیل احمد صاحب ان کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے، وہاں پارٹی کا امیدوار فوری تبدیل کر دیا جائے گا، اور وہ حلقہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے، وہاں پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لینے کے لیے کئی قدور شخصیات موجود ہیں، اور رئیس منیر احمد صاحب کے مسلم لیگ نون کو عملاً جوائن کرنے کے بعد کچھ بعید نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر سردار اظہر خان لغاری صاحب صادق آباد کی اس صوبائی نشست NA 167 پر پاکستان پیپلز پارٹی کے اگلے امیدوار ہوں۔ تو اس لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے اکابرین کو NA 174 سے متعلق پارٹی امیدوار کا فیصلہ کرتے ہوئے بہت سوچ و بچار سے کام لینا ہوگا۔ رئیس منیر احمد صاحب کا آپشن کنسیڈر کرنے کی صورت میں انہیں وہاں رحیم آباد کی لغاری فیملی سے ہاتھ دھونا پڑ سکتے ہیں۔ اچھا ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رئیس منیر احمد صاحب کی جانب سے NA 174 پر مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے لیے درخواست دینا اور باقاعدہ انٹرویو دینا، یہ ایک بڑی غیر معمولی بات ہے۔ رئیس منیر احمد صاحب کوئی نووارد سیاستدان نہیں ہے، سیاست کی باریکیوں کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، تجربے کار منجھے ہوئے سیاستدان ہیں۔ تو ان کی جانب سے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے لیے درخواست دینا اور انٹرویو پینل کے سامنے بیٹھنا، یہ کوئی اتنی سادہ بات نہیں ہے۔ یہ بڑے لوگ ہیں اور اپنے پتے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ اب پارٹی میں سردار اظہر خان لغاری صاحب، سردار ارشد خان لغاری صاحب کے سیاسی اثر رسوخ کے باوجود اگر انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے تو اس کے پیچھے آخر کیا لاجک ہے؟ اس بارے جب میں نے واقفان حال سے کچھ جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے چہرے پر بڑی ایک پراسرار سی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے بتایا کہ آپ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تو انہوں نے مجھے اپنی سیاسی جمع تفریق کر کے کچھ یہ بتانے کی کوشش کی کہ 2018 کے عام انتخابات میں مسلم لیگ نون کو ضلع رحیمیہ خان سے صرف 2 نشستوں پر کامیابی ملی تھی۔ ایک تھا صادق آباد کا صوبائی حلقہ PP 265 جہاں چودھری شفیق صاحب الیکشن جیتے تھے، اور دوسری نشست تھی خانپور کی NA 170 جہاں سے شیخ فیاض الدین صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے تھے۔ تو مسلم لیگ نون کی ان 2 شخصیات کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے حوالے سے لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے برابر ہے اور سب کا سٹیٹس ایک جیسا ہے۔
سب 2018 میں اپنا الیکشن لوز کیے بیٹھے ہیں، تو اس لیے کسی کو کسی کے اوپر کوئی سپرمیسی حاصل نہیں ہے۔ تو ناظرین، میرا رئیس منیر صاحب سے قریبی تعلق رکھنے والی شخصیت سے سوال یہ تھا کہ جیسا کہ بادی النظر میں دکھائی دیتا ہے کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر سردار اظہر خان لغاری صاحب اور ان کی فیملی کا ایک بڑا قد کاٹ ہے، اور تھوڑی بہت سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والا بھی اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ اس مرحلے پر رئیس منیر احمد صاحب کے لیے یہ گول اچیو کرنا خاصا مشکل ہے، اور بالفرض محال وہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں، تو تب ان کا اگلا سیاسی لاہ عمل کیا ہوگا؟ تو انہوں نے بڑے پر اعتماد لہجے سے مجھے یہ بتایا کہ رئیس منیر احمد صاحب کی جانب سے قومی نشست N 174 پر اگلا انتخاب لڑنے کا فیصلہ اب اٹل ہے۔ پارٹی ٹکٹ مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر پارٹی نے ان کو کنسیڈر نہ کیا اور وہاں سردار اظہر خان لغاری صاحب ہی مسلم لیگ نون کے امیدوار ہوئے، تو ایسی صورت میں رئیس منیر احمد صاحب آزاد حیثیت سے میدان میں آئیں گے، لیکن وہ N 174 پر آمدہ الیکشن سے اب دستبردار نہیں ہوں گے۔ اس نشست پر ان کے آزاد حیثیت سے میدان میں آنے کے بعد صادق آباد کی قومی نشست اور اس کے صوبائی ونگز کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور حالات کیا سیاسی کروٹ لیتے ہیں، اس پر انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید بات ہوگی۔ ناظرین، آخر میں آپ کو صادق آباد کے صوبائی حلقہ PP266 کے حوالے سے ایک خبر شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سی اس حوالے سے اطلاعات اور قیاس رائیاں جاری تھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق MPA سردار ممتاز چانگ صاحب، جو آئندہ بھی اس نشست پر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، ان کے اور مخدوم سید احمد محمود صاحب کے درمیان کچھ مس انڈرسٹینڈنگ اور سیاسی اختلافات کے تناظر میں یہ خیال ظاہر کیا جا رہا تھا کہ عین ممکن ہے کہ اگلے عام انتخابات میں مخدوم سید احمد محمود صاحب اس صوبائی نشست پر ممتاز علی چانگ صاحب کو پیپلز پارٹی کا ٹکٹ دینے کی مخالفت کریں۔ تاہم اس حوالے سے تازہ ترین اور مصدقہ اطلاعات یہی ہیں کہ ممتاز علی چانگ صاحب اور مخدوم سید احمد محمود صاحب کے درمیان جو کچھ سیاسی غلط فہمیاں یا چھوٹے موٹے اختلافات تھے وہ دور ہو چکے ہیں۔ ان کی مخدوم عثمان محمود صاحب اور مخدوم مرتضیٰ صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہو چکی ہیں، جس میں انہوں نے اپنے ایشوز کو سالو کر لیا ہے۔ تو صادق آباد کی اس صوبائی نشست PP266 کے حوالے سے یہ کنفیوژن اب بالکل دور ہو چکی ہے کہ اس نشست پر پاکستان پیپلز پارٹی کا اگلا امیدوار کون ہے۔ تو جیسے میں نے بتایا، ممتاز علی چانگ صاحب اس نشست پر پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر آئندہ انتخاب لڑیں گے۔ ناظرین، یہ نشست پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک مضبوط سیاسی گڑھ ہے۔ اس حلقہ کی آپ طویل انتخابی تاریخ پر ایک نظر ڈال لیں تو پاکستان پیپلز پارٹی یہاں سے ہمیشہ کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس نشست پر پاکستان مسلم لیگ نون نے اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کو اپنے امیدوار کے انتخاب کے حوالے سے بہت سوچ بچار سے کام لینا ہوگا۔ یہاں مسلم لیگ نون سابق یونین ناظم سردار وحید حسن ڈاہر صاحب کو امیدوار نامزد کرے یا خود سردار اظہر خان لغاری صاحب قومی نشست کے ساتھ ساتھ صوبائی نشست پر الیکشن لڑیں۔ مسلم لیگ نون کو جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ ناظرین، N 174 پر رئیس منیر احمد صاحب اگر مسلم لیگ نون کا ٹکٹ حاصل کرنے میں ناکام رہے تو صادق آباد کی تیسری صوبائی نشست PP267 پر مسلم لیگ نون کی جانب سے رئیس وزیر احمد صاحب کے صاحبزادے رئیس ابراہیم خلیل مسلم لیگ نون کے متوقع امیدوار ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، صادق آباد کے حلقہ N 174 پر آئندہ عام انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کرنے والوں میں ایک اہم امیدوار صادق آباد شہر سے ندیم عباس چیمہ صاحب ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 2018 کے الیکشن میں بھی عباس ندیم چیمہ صاحب نے صادق آباد کی قومی نشست پر آزاد حیثیت سے انتخاب میں حصہ لیا تھا اور انہوں نے لگ بھگ 30-35 ہزار ووٹ لیے تھے۔ وہ ایک بار پھر میدان میں ہیں اور ان کی جانب سے اس نشست پر ایک بار پھر آزاد حیثیت سے انتخاب لڑنے کا اعلان ہو چکا ہے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ ہم اپنے اگلے ویلاگ میں رحیم یار خان کی سیاست میں ندیم عباس چیمہ صاحب کے سیاسی مستقبل اور ان کے سیاسی کردار پر بھی بات کریں گے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔